انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنے من میں جھانک کر کے دیکھو، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ۔ لیکن کسی چیز کو منوانے کے لیے یا تو دلائل عقل دیے جاتے ہیں۔ اس کی میں سادہ مثال دوں گا۔ میں کہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں تو ایسا ماحول نہیں ہے، میں اپنا یہ دعویٰ آپ سے منوانا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو میں کس طرح منواؤں گا؟ دو طرح کے دلائل ہیں، ایک تو عقلی دلائل، منطقی دلائل، اور ایک قانون شہادت۔ عقلی دلائل وہ جس طرح کہ میں نے یہ پیش کیے، تو میں کہوں کہ یہ دیکھو یہ شخص ابھی آیا ہے، اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، اتنی گرمی تو نہیں ہے کہ پسینے سے بھیگ جائیں، اور پھر یہ حال میں آیا تو یہ کپڑوں سمیت ہی غسل کر کے تو نہیں آیا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ باہر بارش سے یہ بیچارہ بھیگ آیا، تو بارش ہو رہی ہے۔ یہ عقلی دلیل آپ کے کسی گوشے میں آ جائے اور آپ اس کو تسلیم کر لیں اور میرے دعوے کو تسلیم کر لیں۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ کپڑوں سمیت غسل کر کے آیا، ایسا بھی ممکن ہے۔ تو جس کو میں نے عقل سے بنوایا اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے، وہ شخص انکار کر دے کہ ایسا نہیں ہے تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو کسی شے کے وجود کو منوانے کے لیے ایک تو عقلی دلائل دیے جاتے ہیں، دوسرا کیا ہے کہ قانون شہادت۔ میں کہتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے اور یہ میں نے عقلی دلیل دی کہ یہ شخص دیکھو اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، آپ نے تسلیم کر لیا، میرا موضوع ختم ہو گیا۔ لیکن آپ اگر تسلیم نہیں کرتے عقل پہ تو آپ کہتے کہ نہیں ہم نہیں اس بات کو مانتے، تو میں کیا کروں گا؟ میں آپ میں سے کسی شخص کو کھڑا کروں گا جو معتبر ہوگا اور اس کو کھڑا کر کے کہوں گا جناب آپ بتائیں باہر بارش ہو رہی ہے؟ وہ کہے ہاں جناب بارش ہو رہی ہے۔ آپ کا فرض کرو ماننے کا پروگرام نہ ہو تو آپ کہیں ہم اسے بھی نہیں مانتے، تو میں کیا کروں گا؟ میں دوسرا آدمی کھڑا کر دوں گا، آپ کو وہ گواہی دے گا، آپ کہیں کہ ہم اسے بھی نہیں مانتے، میں تیسرا آدمی کھڑا کر دوں گا، آپ کہ میں اسے بھی نہیں مانتا، تو میں کیا کروں گا؟ جب جس کو بھی میں کھڑا کروں آپ انکار کرتے چلے جائیں تو میرے پاس ایک ہی حل رہ جائے گا کہ میں اس موضوع کو چھوڑ دوں گا کہ آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ عقلی دلائل دیے آپ نے تسلیم نہ کیا، میں نے گواہی دلوائی آپ نے تسلیم نہ کیا۔ اللہ کی ذات پہ عقلی دلائل لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، اور گواہی کے طور پہ 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی گواہی اس کی ذات پہ موجود ہے، اور سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اور اتنے لوگوں کا ایک نقطے پہ متفق ہونا منطق کی زبان کے اندر متواترات کہلاتا ہے، اور متواتر کا انکار عقل نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ بات کہے کہ پاکستان کے خطے میں ایک شہر ہے کراچی، تو اتنے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی شخص دیکھ بھی آئے تو اس کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اتنے لوگوں کی خبر اور اتنے لوگوں کا ایک بات کہنا، اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں متواترات۔ اللہ کی ذات پر ایک نہیں 1,00,000 کئی ہزار نبیوں نے گواہی دی، اور ہر نبی اپنے دور کا معتبر شخص تھا، لیکن قوم کا انکار اگر نبیوں کو نہیں مانتی، کہتی ہے لستا مرسلا، ہم تجھے نہیں مانتے، تو پھر کیا حل ہوگا؟ تو ذرا میں آپ کو منوانا چاہتا ہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ میں 10 20 50 گواہ کھڑے کیے، انہوں نے گواہی دی لیکن آپ نے انکار کر دیا، میں سمجھوں گا آپ ماننا نہیں چاہتے، تو میرے پاس ایک ہی حل ہے، اور وہ کیا؟ توجہ اس پہ چاہوں گا، وہ یہ کہ میں وقتی طور پہ اس موضوع کو کلوز کر دوں گا، ختم کر دوں گا کہ آپ تو ماننے پہ نہیں ہیں، ضد میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد باتوں باتوں کے اندر میں آپ کو حاجی صاحب کے بارے میں پوچھوں کہ ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ کو بھول گئے، وہ موضوع جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، آپ کہیں یہ ہمارے شہر کی زینت ہے، ہمارے علاقے کا وقار ہے، ایک معتبر ہستی ہیں، آپ ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکیں، میں آپ سے وہ لکھوال بھی لوں، آپ اقرار بھری بزم میں کر بھی دیں ان کے بارے میں، پھر ان کے بعد میں کہوں جناب آپ ذرا 2 لمحوں کے لیے زحمت کیجئے اور باہر دیکھ کے آئیے کہ بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ جائیں اور دیکھ کر کے آئیں اور پھر یہاں کھڑے ہو کے گواہی دے۔ اب آپ انکار کرنا چاہیں بھی تو میں تو نہیں مکرنے دوں گا آپ کو، چونکہ میں نے ایسے شخص سے گواہی دلوائی ہے کہ جس کا اقرار میں نے آپ سے پہلے لے لیا ہے، میں نے جس کو بھی کھڑا کیا آپ نے انکار کر دیا، میں نے جس سے بھی گواہی دلوائی آپ نے کہا نہیں مانتے ہم، تو میں نے اس بات کو مختصر کیا، چھوڑا، اور میں نے پھر ان کے بارے میں پہلے پوچھ لیا،
اور جب انہوں نے گواہی دی تو پھر آپ انکار کرنا چاہیں گے تو اصولاً انکار کر نہیں سکتے. انکار کریں گے تو آپ جھوٹے کہلائیں گے، میں سچا کہلاؤں گا. اللہ نے ہر نبی بھیجا، قوموں نے کہا لستا مرسلا، ہم نہیں مانتے. جب تجھے نہیں مانتے تو تیرے دعوے کو کیسے مانے؟ تجھے نہیں مانتے تو تیرے رب کو کیسے مانے؟ کہا محبوب 40 سال تو اعلان نبوت نہیں کرنا، 40 سال تک تو نہیں بولنا، 40 سال تک ذرا یہ بول لیں، میں ان کی رائے تیرے بارے میں لے لوں ان سے. اب انہوں نے صادق بھی کہا اور امین بھی کہا. کہا کہ نہ کہا. لوگ کہتے ہیں 40 سال حضور کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نبی ہوں یا نہیں. میاں یہ تو حوصلہ ہے نبی کا کہ 40 سال بولتے نہیں. آج کوئی منسٹر بن جائے، کوئی ناظم بن جائے، فائرنگ کر کے جب تک پورے محلے کو بتا نہیں لیتا اتنی دیر تک اسے چین ہی نہیں آتا. لیکن میں قربان نہ جاؤں محمد عربی پہ کہ سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہوا ہے، 40 سال تک بولتے ہی نہیں، 40 سال تک نہیں بولے ہیں. جبکہ فما کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، لیکن 40 سال نہیں بولے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کو منوانا مقصود تھا. حضور بھی اگر مات یا ہوش میں کہہ دیتے کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں تو قوم کہتے لستا مسلم، تجھے بھی نہیں مانتے، بات ختم ہو جاتی. یہ تو نبوت کی آخری کڑی تھی، آخری گواہی تھی. اس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہونا تھا، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہنی تھی. اس لیے کہا محبوب 40 سال تک تو نہیں بولنا، 40 سال تک ذرا یہ بول لیں، تجھے صادق بھی کہہ لیں، امین بھی کہہ لیں. اچھا محبوب اپنی امانتیں بھی تیرے گھر میں رکھ لیں. 40 سال تک انہوں نے امین بھی کہا، صادق بھی کہا، امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھی. کہا محبوب اب اٹھ تو میری گواہی دے. تو محبوب فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور سناد قریش کو کھڑا کیا. حضور اونچی جگہ پہ کھڑے تھے. کہا لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا جو تمہیں کچل دے گا تو کیا اس میری بات کو تسلیم کرو گے؟ کیونکہ حضور ایسی جگہ پہ کھڑے تھے جہاں وہ قریش بھی نظر آتے تھے اور دوسری سمت بھی نظر آتی. صوفیہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضور کا اشارہ اپنے مقام نبوت پہ تھا کہ میں نبوت کی اس اونچی مسند پہ کھڑا ہوں جہاں دنیا کو بھی دیکھتا ہوں، آخرت کو بھی دیکھتا ہوں. تمہاری نظر صرف ایک سمت ہے اور میں ادھر بھی دیکھتا ہوں. تو کہا میں اس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں. اگر کہوں ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا، مانو گے؟ کہنے لگے نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، تم سچے ہو. کہا میری صداقت پہ اتنا یقین ہے؟ کہا ہاں. کہا پھر مان جاؤ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. اب انہوں نے کہا تبا لک ھنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا. یہ ابو لہب نے کہا کہ صبح سے لے کر اس لیے جمع کیا تھا. تبا لک معاذ اللہ، یہ اس نے گالی دی تبا لک. اور جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہو جاتا ہے. گواہ کے اوپر بحث کا موقع دیا جاتا ہے اور اس وقت اگر جو اعتراض کرنا ہو گواہ پہ کر لو. جب گواہ پہ بحث مکمل کر لی جائے اور وہ دے گواہی اور اب کوئی کہے ہم اس گواہ کو نہیں مانتے تو عدالت توہین لگاتی ہے. عدالت کہتے خبردار اب بولے. تو جب گواہ پہ بحث کا موقع دیا تو اس وقت کہاں گئے تھے؟ اب اگر کوئی بات کرے تو عدالت جھڑکتی ہے اور توہین عدالت لگتی ہے. تو 40 سال تک توحید کے اس گواہ پر بحث کا موقع دیا گیا تھا. اس وقت انہوں نے صادق کہا اور امین کہا. اور جب بات گواہی پہ آئی اور ابو لہب بولا تبا لک ھنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تو اللہ نے توہین عدالت لگائی. خبردار، آواز بند کر، منہ بند کر. تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں. تو پہلے کہاں گیا ہوا تھا؟ 40 سال تو صادق اور امین کہتا تھا اور آج کہتا ہے کہ نہیں مانتا. تو توہین عدالت لگی. تو اللہ کی ذات پر پھر سب سے بڑی گواہی اس دنیا کے اوپر قائم ہوئی تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات.